ایرانی مذاکرات کار بہت ذہین ہے، کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر بات چیت جاری ہے۔ امریکی صدر کا اعتراف، کہا معاہدہ اسی صورت ممکن ہوگا جب وہ امریکی مفاد میں ہو، اور یہی واشنگٹن کی ریڈ لائن ہے۔ تہران کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی بھی تصدیق، کہا معاہدے کے بہت قریب آ چکے۔ واضح کیا یہ کہنا مشکل ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمت یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کے معاہدے پر متفق۔ امریکی میڈیا کا مذاکرات کاروں کے حوالے سے دعویٰ، وائٹ ہاؤس نے ڈیل پر اتفاق کی تصدیق کر دی۔ صدر ٹرمپ کو معاہدے کی تفصیلات پر بریفنگ۔ سی بی ایس کی رپورٹ، امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ کی حتمی منظوری باقی۔ ابتدائی معاہدے کے تحت 60 روز کے دوران جوہری مذاکرات ہوں گے۔ ایرانی خبر ایجنسی کی متن پر باضابطہ اتفاق کی تردید، بتایا معاہدے کی بعض شقوں پر اختلافات برقرار، مشاورت کا عمل جاری ہے۔ خطے کا امن خطرے میں، امریکہ اور ایران پھر آمنے سامنے۔ پاسداران انقلاب کا بوشہر میں امریکی طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹکام کی تردید، واضح کیا کہ کوئی امریکی طیارہ نہیں گرایا گیا۔ امریکی اور علاقائی شراکت دار صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنی افواج اور مفادات کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ ابنا ہرمز پھر کشیدگی کا مرکز، ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کی اطلاع۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میزائل جہازوں کو وارننگ کے دوران فائر کیے گئے۔ گزشتہ روز بھی ایران کے ساحلی شہر بندر عباس پر بمباری کی گئی۔ اپنا ہرمز پر کنٹرول اور یورینیم افزودگی ہماری ریڈ لائن، تہران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سربراہ ایرانی پارلیمانی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے واضح کر دیا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکریٹری علی باقری بولے، منجمد اثاثوں کی بحالی ایران کا قانونی حق ہے، تمام اثاثے غیر مشروط طور پر بحال کیے جائیں۔ امریکہ کی ایران پر نئی پابندیاں، تیل اور پیٹرو کیمیکل سیکٹر سے منسلک متعدد اداروں اور افراد پر پابندی، 2 ایئر لائنز بھی بلیک لسٹ میں شامل۔ امریکی حکام کے مطابق پابندیوں کا مقصد ایران کی تیل آمدنی کے ذرائع کو محدود کرنا اور عالمی منڈی میں غیر قانونی ترسیل کو روکنا ہے۔ ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایرانی حملے پر کویت کا شدید رد عمل۔ وزارت خارجہ نے کہا، ایرانی حملہ شہریوں اور اہم تنصیبات کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ خلیجی ممالک اور تعاون کونسل کی جانب سے بھی شدید مذمت۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب، قطر اور یو اے ای نے تہران کی کارروائی کو کھلی جارحیت قرار دے دیا۔ ایران کے بعد عمان، ٹرمپ کا نیا ٹارگٹ۔ ابنا ہرمز بین الاقوامی گزرگاہ، کوئی اسے کنٹرول نہیں کرے گا۔ عمان دیگر ممالک جیسا رویہ اپنائے ورنہ اسے تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر کی اپنے اتحادی کو دھمکی۔ امریکہ کی آبی گزرگاہ میں ٹیکس کے نفاذ کی حمایت کرنے والوں کو پابندی کی وارننگ، عمان کو خبردار کر دیا۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا، ٹیکس وصولی میں ملوث عناصر کو ہدف بنایا جائے گا۔ عمانی سفیر نے ٹول ٹیکس کے کسی بھی منصوبے کی تردید کی ہے۔ دباؤ اور دھمکیاں ناقابل قبول، ایران عمان کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی صدر کی دھمکی پر تہران کا شدید رد عمل۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا، ایران جوہری ہتھیار بنانے کا خواہش مند نہیں۔ خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ اسرائیل ہے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، تمام ممالک کے خود مختاری کے احترام پر یقین ہے، امن و استحکام و بحری راستوں کی حفاظت کے لیے علاقائی ممالک سے رابطے میں ہیں، مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ ہم نے صرف ان کے وہ جہاز گرائے جو ہمارے پاس بمبنگ کر کے گئے تھے، ورنہ 40 جہاز ان کے ہمارے ریڈار پہ تھے اور گرا سکتے تھے۔ ان کے 8 جہاز گرے۔ اسلام آباد میرے گھر پہ کوئی ڈرون نہیں چل رہا تھا، پر مودی کے گھر پہ ہم نے ڈرون چلائے۔ مارکے حق کے دوران بھارت کے 40 جہاز پاکستان کے ریڈار پر تھے، لیکن صرف وہی گرائے جو حملہ آور ہوئے۔ ہم نے 1 ہفتے کی جنگ میں دشمن کو سبق سکھا دیا۔ میرے گھر پہ کوئی ڈرون نہیں چلا، ہم نے مودی کے گھر پر ڈرون چلائے۔ صدر مملکت کا مورس میں کارکنوں سے خطاب۔ آصف علی زرداری نے کہا، ہم نے جتنے کام کیے 1973 کے آئین کے مطابق کیے، متحد ہو کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، ملک کو بھی مستحکم بنائیں گے۔
پاکستان اور چین منصفانہ عالمی نظام کے حامی، دونوں ممالک کی دوستی باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں گلوبل گورننس فورم سے خطاب، کہا قوانین کے سلیکٹو استعمال نے عالمی استحکام کو نقصان پہنچایا، دنیا کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یکجہتی کی ضرورت ہے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی مالیاتی نظام کو مزید جمہوری بنانا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم سے چین اور ترکمانستان کے وزراء خارجہ کی الگ الگ ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلی بات چیت، خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف، فیڈرل کانسٹیبلری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کی سعودی عرب میں ٹریننگ کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے گلے کی کامیاب سرجری، شریف میڈیکل سٹی اسپتال سے گھر منتقل، مریم نواز کو گلے میں شدید تکلیف تھی، اسپتال سے ہی صوبے میں سیکیورٹی اور صفائی آپریشن کی براہ راست نگرانی کی، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا بیان۔ عید قربان کا آج آخری روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی جاری، دوسرے روز بھی میل ملاقاتیں جاری، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی، چٹ پٹے پکوان تیار، مل بیٹھے دوست یار، کہیں چائے کا دور، کہیں خوابوں پر زور، آئس کریم پر بھی خوب ہاتھ صاف، بچہ پارٹی سب پر بھاری، مستیاں عروج پر، سیر سپاٹے بھی جاری۔ پنجاب میں آپریشن کلین اپ کا دوسرا روز، لاہور میں قائم مرکزی کنٹرول روم کے ذریعے 24 گھنٹے مانیٹرنگ، کارکردگی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی گئی، آلائشیں فوری ٹھکانے لگانے کا کام جاری، گلی محلوں سڑکوں کی صرف اور فینائل سے دھلائی، عرق گلاب اور چونے کا چھڑکاؤ، شہریوں کا صفائی کے بہترین انتظامات پر مریم نواز کو خراج تحسین۔ مریم نواز کام کر رہی ہیں، صفائی ہے، گلیوں میں سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں گندگی ہے، مرتضی وہاب صاحب جو ہے کھارا در میں لیاری میں وہاں پہ ڈرون لگا رہے ہیں، کم سے کم یہاں پہ آ کے دیکھیں، کئی دن تک یہ پڑا رہتا ہے، گندگی پڑی رہتی ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ کراچی میں صفائی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، جگہ جگہ آلائشوں کے انبار، تعاون میں سانس لینا بھی دشوار، انتظامیہ غائب، دفعہ 144 کے تحت کارروائی کا فیصلہ بھی بے اثر، شدید گرمی میں بدبو اور گندگی سے شہری بلبلا اٹھے، میئر کراچی کے سب اچھا ہے کی ریٹ، میڈیا سے گفتگو میں بڑے دعوے۔ کراچی میں عید کے دوسرے روز 3 حادثات، 6 افراد جان سے گئے، کورنگی نمبر 5 مین روڈ پر بائک سلپ ہو کر فٹ پاتھ سے جا ٹکرائی، 2 نوجوان دم توڑ گئے، بلدیہ نمبر 3 کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے 2 اموات، پورٹ قاسم عبداللہ گوچ کے قریب گاڑیوں میں تصادم بھی 2 جانیں لے گیا۔ اب وندر میں آدم کھنڈ کے مقام پر متعدد موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں، حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل، ریسکیو کے مطابق جاں بحق اور زخمیوں کا تعلق کراچی سے ہے۔ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی، لبنان پر حملوں میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد شہید، 24 گھنٹے کے دوران شہادتوں کی تعداد 16 ہو گئی، 60 زخمی، غزہ میں بھی وحشیانہ بمباری اور ڈرون حملے، 6 فلسطینی شہید، قیدیوں پر جنسی تشدد، اقوام متحدہ نے اسرائیل کو بلیک لسٹ کر دیا، تل ابیب کا UN سیکریٹری جنرل سے رابطے منقطع کرنے کا اعلان۔ کینیا میں بورڈنگ سکول میں آتش زدگی، 16 طالبات ہلاک، متعدد زخمی، فائر فائٹرز نے کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد شعلوں پر قابو پا لیا، واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، اردو ادب کا ایک اور باب ہمیشہ کے لیے بند، نامور شاعر بشیر بدر 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ معروف گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے کانسرٹ پر حملے کی منصوبہ ساز کو سزا، آسٹریا کی عدالت نے ملزم کو 15 سال قید کی سزا سنا دی، ملزم نے 2024 میں کانسرٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کا اعتراف کیا تھا۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ٹاکرا کل ہوگا، گرین شرٹس عید کے بعد آج پریکٹس کریں گے، روہیل نذیر یا غازی غوری میں سے ایک کی شمولیت یقینی، کینگروز نے ان فٹ کپتان مچل مارش کی جگہ کوپر کنولی کو ٹیم میں شامل کر لیا۔